الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ اللہ پاک نے فضل و کرم انعام اور احسان فرمایا کہ ہمیں اللہ کی محبت میں یہاں جمع فرمایا. اللہ پاک ہم سب کے یہاں آنے کو قبول فرمائے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کا شکر ہے، اللہ کے خصوصی فضل سے شریعت کی روح نصیب ہوئی. یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی استعداد اور شریعت مطہرہ کو ہی اصل سمجھنے کی توفیق اللہ نے دی. ہمارے حضرت جی مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے پورے اس علاقے میں الائی اور بٹگرام جو ہے، جس سے بھی آپ حضرت کا تذکرہ کریں گے، پرانے بھی اور موجودہ بھی اس بات کو سارے کے سارے تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت معاہد تھے اور متبع شریعت تھے. یعنی جو تصوف جس کی محنت کی جا رہی ہے حضرت کے حکم کی تعمیل میں، اس کی اساس، اس کی بنیاد شریعت ہی ہے. میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، 1974 میں پہلی دفعہ آنا ہوا. یہ جو ہمارا وہ اوپر چھت پر ایک لکڑی نظر آ رہی ہے درمیان میں نا، یہ بس یہاں تک تھا مہمان خانہ. ادھر دیوار تھی، ادھر دروازہ تھا. مسجد وہی ہے. مہمان خانہ اب بڑا ہو گیا، باقی جگہ خارج تھی. یہ جہاں کرسیاں اب رکھی ہوئی ہیں نا، ایک لکڑی کا بینچ یوں ہوتا تھا اور دروازے تک یوں ہوتا تھا، اور ایسے اس کی طرف بھی ایک لکڑی کا بینچ. تو عصر کے بعد اکثر حضرت یہیں تشریف فرما ہوتے تھے، ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. ایک حضرت کے سلسلے میں خانقاہ نہیں بنی، ایک حضرت کے سلسلے میں اجتماعی ہوا. بزرگوں کے رنگ ہوتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ان کی حضرت شمس نے اپنا خانقاہ نہیں بنائی تھی. مجھے شوق ہوا، استعداد بھی تھی سعودیہ کے قیام میں کہ خانقاہ بناؤں. منع فرما دیا کہ ہماری حضرت نے خانقاہ نہیں بنائی، ہاں ذاکرین کے ٹھہرنے کی جگہ مہمان خانہ بنا لو. ہمارا آپس کا تعلق ذکر ہی کی بنیاد پر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 74 میں پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو حضرت یہیں بینچ پر تشریف فرما تھے. پہلے دن سے ہی تربیت شروع ہوگی. شریعت اصل ہے جی، شریعت حاکم ہے جن و انس پر، شریعت کا بادشاہی ہے. پشتو کے زبان تھی اور عربی و فارسی کے ماہر تھے، اردو اخیر تک ایسی ہی رہی. ہمیں تو مزہ آتا ہے حضرت کے ارشادات میں. شریعت کا بادشاہی ہے، شریعت کا بادشاہی ہے، شریعت کا بادشاہی ہے. طریقت شریعت کی لونڈی ہے، طریقت شریعت کی معاون ہے. طریقت شریعت پر ڈالنے کے لیے، ہٹانے کے لیے نہیں ہے. تو سادہ سادہ طریقے پر یہ تصوف سمجھایا گیا اور اخیر تک اسی پر روز اور سادہ کرنا. ہمارے ہاں تکلفات نہیں ہوئی. آپ کے راستے بھی سامنے ہیں. حضرت تکلف کو پسند نہیں فرماتے. سردیوں میں تشریف لے جاتے تھے، 1 مہینہ 2 مہینے وہاں سے عام فرما ہوتے لاہور کے اندر. تو باقی تو یہی ساتھی آتے جاتے رہتے تھے. تو یہاں سے بات جو ہمارے سامنے آئی کہ طریقت اور ہے شریعت اور ہے، یہ بالکل غلط ہے. طریقت شریعت سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. طریقت شریعت کے تابع ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے. اس نعمت کو جو اللہ نے دی ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ نسبت ہے، یہ اس کی بنیاد شریعت ہی ہے اور شریعت ہی رہنی چاہیے.
اس لیے ہمارے ہاں لمبے چوڑے وظائف نہیں ہیں، لمبے چوڑے وظائف نہیں ہیں، اور جو وظیفے ہیں ان سے بھی شریعت پر چلنے کی استعداد ہی لینی ہے، کہ یہ جو سستی ہو جاتی ہے، بے ہمتی ہو جاتی ہے، کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس پر چلنے کی آمادگی نہیں ہوتی، نفس جو ہمارا دشمن ہے، اللہ اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سب سے بڑا حجاب یہی ہے، اس کو مغلوب کرنا، اس کے منفی جذبات پر قابو پانا، وہی ہے ذکر سے مقصود۔ تو انشاءاللہ یہاں کا قیام جو بھی ہوگا، حضرت کے ہاں یہاں حلقہ نہیں ہوتا تھا، بات پہلے کبھی ہوتا ہوگا، حضرت بس یہی جب موقع ملتا کچھ گفتگو فرماتے تھے، ہم نے وہاں حلقے دیکھے، حضرت کے خلفائی کرتے تھے، اتوار کا حلقہ مقرر تھا، یہاں آیا تو حلقہ نہیں، تو دل میں خیال آیا کہ حلقہ کیوں نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہمارے ہاں وہ ترتیب نہیں ہے، یہ جو گفتگو ہے اسی کو سنو، یہ حلقوں سے بڑھ کر ہے۔ تو تربیت تھی، اصل چیز تربیت ہے۔ حضرت فرماتے تھے میں طریقت میں کسی خاص طریقے کا پابند نہیں ہوں، مجتہد تھے، جس کے لیے جو بہتر سمجھتے اس کو ارشاد فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ضیاء الدین اور ظہیر الدین چودھری نذیر صاحب کے اپنے بیٹوں کو کالج میں پڑھتے تھے لے آئے حضرت سے بات کرانے کے لیے، حضرت نے ان کو چونکہ کالج کے لڑکے تھے تو بالکل مختصر 11 دفعہ دروشی پڑھ لو جی، 11 دفعہ استغفار پڑھ لو، 11 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، بس، اور ذکر قلبی کرو۔ ان کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ خوب کر رہے ہیں، ابتدا اسی سے۔ تو بعضوں کے ہاں ہزاروں کے ہمارے یہاں ہزاروں کی بجائے، تو ہمارے اساس کیا ذکر قلبی ہے۔ تو حضرت نے یہ بات فرمائی کہ ہمارے اس ماحول میں جتنا ذکر قلبی کرو گے اللہ اپنی قدرت سے اس کے ذکر کو پالیں گے۔ یہ جملہ غور کریں، یہ نہیں کہا کہ میں کچھ دوں گا، اس ماحول میں جتنا ذکر قلبی کرو گے اللہ اپنی قدرت سے اس کے ذکر کو پالیں گے۔ پالنا کیا ہے؟ اس میں ترقی ہوگی، اس ذکر سے مقصود ہے وہ استعداد ملے گی، اس ذکر سے مخصوص شریعت پر چلنے کی ہمت ملے گی، یہ ہے ذکر کا پالنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس سے کو بہت ساری کیفیات ملیں گی اور بہت سارے کرامتیں ظاہر ہوں گی اور بڑا کشف شروع ہو جائے گا۔ کشف کے تو حضرت ایسی بات فرماتے تھے کہ دل سے اہمیت نکل جائے۔ کل صاحب فرما رہے تھے کشف کی بات پر، فرماتے کتے کو کشف ہوتا ہے جی، کتے کو کشف ہوتا ہے، ایک کاشف کو فرما رہے، کسی نے اپنے کشف کا اظہار کرتے تھے، کشف کمال کی چیز نہیں ہے جی، کتے کو کشف ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ کیا فرمایا گیا ہے کہ شیطان کو دیکھ کر کتا بھونکتا ہے، تو اس کو کشف ہوا، ہمیں نہیں ہوا، ہم دیکھتے شیطان کو، کتا دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسی گفتگو فرماتے تھے ان چیزوں کے تعلق، یہ مقصود نہیں ہے اور اہم بھی نہیں ہے۔ تصوف سے مقصود یہ ہے شریعت پر چلنا۔ اس لیے جس کے پاس جتنا وقت بھی یہاں پر اللہ نے موقع دیا ہے، اس کی قدردانی کے ساتھ یہ ہے کہ جتنا ہم، ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے فرائض ہیں یہ ہم کوشش کریں، جو ہمارا اوقات یہاں پر ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہماری فرض نماز ہو، اوقات اس لیے مقرر لکھ کے لگا دیے گئے ہیں۔ حضرت تصوف کا ایک معنی سماتے ہیں پالش کرنا، تصوف کا معنی کیا سماتے تھے؟ پالش کرنا، یعنی چمکانا، تو ہمارے اعمال چمکنے لگے،
نکھار آئے. یہ نہیں ہے کہ بچپن سے نماز سیکھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں, کوئی فکر ہی نہیں ہے, اس کو چمکانے کی فکر ہی نہیں ہے, اس کو بنانے کی فکر ہی نہیں ہے, بس ایک ٹالنے والی بات ہے. بس آئے جلدی جلدی مشینی نماز ہماری پڑھی, مشینی نماز ہماری پڑھی. اللہ اکبر, سوئچ آن ہو گیا اور آٹو آف خود ہی بند ہو جائے گی, سلام پر ختم ہو گئی. اب اس نماز سے وہ جو مقصود ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ فرما رہی بے شک نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. تو نماز کے اندر تاثیر ہے کہ یہ روکے کس سے؟ برائی سے, بے حیائی سے. آج ہماری نماز نہیں روک رہی, کیوں؟ اس نماز میں جان نہیں. تو جو آیا ہے, جس کے لیے آیا ہے, وہ قدردان ہے. جتنا وقت ہے وہ قدردان ہے. اس کو ہم چاہیں کہ یہ ہمارا صحیح گزر جائے, وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر اعمال کے اندر خود اپنے اپنے انفرادی طور پر اہتمام کرتے رہیں. نمازیں جماعت کے ساتھ, تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے, اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں. اب تو اتنی سہولتیں یہاں ہو گئی, پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں, تو اس کو ہم نے بدلنا ہے. اس لیے اس کا اہتمام پہلے سے کر لیا جائے. بندے زیادہ ہیں, جگہ محدود ہیں وضو کی, ہیں سنجے کی, اور بجائے اس کے کہ ایک دم بھیڑ ہو جائے اور پھر اس کے بعد پریشانی, پہلے سے اٹھ جاؤ. یہاں کوئی اجتماعی اعمال نہیں ہے جیسے اور جگہ ہوتی ہے نا. ایک مغرب کے بعد بیٹھتا ہوں تھوڑا سا, ایک فجر کے بعد جو ہے نا, باقی انفرادی یہی. اس لیے خود ہر ایک نے اس کی فکر کرنی ہے. دوسرا یہ آپ نے بھی دیکھ لیا کہ بٹگرام کی تاریخ میں یہ گرمی جو اس سال پڑ رہی ہے پہلے کبھی نہیں پڑی. چشموں کا پانی خشک ہو گیا, پانی کی دقت ہے. اب آپ حضرات کا پتہ چلا, کراچی والے آ رہے ہیں, صاحبزادہ صاحب نے اتنی اس فکر کو اوڑھا کہ یہ تھوڑی سی ہمارے پاس جو پانی ہے اس کے لیے کیسے وہ جنریٹر ٹھیک کرایا جا رہا ہے, وہ پائپ چونکہ لیک ہو رہا ہے وہ بدلا جا رہا ہے. پھر بھی پانی محدود ہے, بندے زیادہ ہیں. ایک احتیاط تو یہ کرنی ہے, اس پانی کو ہم احتیاط سے استعمال کریں. ہماری عادتیں بگڑی ہوئی ہیں کہ وضو کی جگہ پانی جو استعمال ہوتا ہے غسل جلنا, عادت پڑی ہے نا, ٹوٹی کھول دی. اس لیے یہاں اس کی کوشش کریں, کیونکہ پانی دور سے آ رہا ہے اور محدود ہے, اور بجلی دیکھ لیے کہ تھوڑی سی آتی ہے, اور موٹر تو چلاتی نہیں ہے. اس لیے وہ جنریٹر ٹھیک کرایا ماشاءاللہ. یہ ہمارے آگے پہلے سے انہوں نے ہمت کی, جو پڑے ہوئے تھے کچھ تھوڑا سا کام کیا. اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم استنجے اور وضو کے لیے بقدر ضرورت استعمال کریں. نہانے کے لیے جو ہے کہ جیسے اعتکاف کے اندر کیا جاتا ہے کہ بھی فرض جو واجبی غسل ہے اس کی تو مجبوری ہے. دوسرا غسل جو ہے نا کوشش کریں اگر زیادہ تقاضا ہے تو نیچے ندی پر چلے جائیں تاکہ پانی بچ کیا جائے نا, ورنہ یہ فوراً خالی ہو جائے گی, پھر ہم بیٹھے رہ جائیں گے. ایک ہیڈ پمپ ہے نیچے سے, لیکن کتنا وہاں سے آئے گا. ندی میں ماشاءاللہ وافر موجود ہے, جن کے کو چاہیں وہاں نہائیں دھوئیں خوب ہاں وہ جو ہے. تو یہاں تھوڑی سی احتیاط یہ کرنی ہے. یہ تو اس کے تعلق سے آ گیا نا ہماری جو ہے نا. ہاں باقی اعمال خود کرنے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کچھ ہو جائے, کچھ ذکر ہو جائے, کچھ نوافل کی پابندی جو ہو سکے, جتنا جس کی ہمت ہو کچھ اپنی دعا, تو ذکر, نوافل, تلاوت, دعا, یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان اعمال کے اندر رہیں جو ہے نا. باقی اپنے چونکہ جو تقاضے ہمارے ہیں اپنے, جہاں تک کھانے پینے کی ضرورت کا تعلق ہے, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہ جگہ دی ہوئی ہے, مطبخ ہے,
وہ الحمدللہ جس ساتھیوں کی خدمت کی ڈیوٹی لگ جائے گی وہ انشاءاللہ کر لیں گے، آپ ہی لوگ کریں گے. اللہ کی نعمت اللہ میسر فرما دیتے ہیں، وہ باری باری ہو جائے گی، اس میں انشاءاللہ مقرر ہو جائیں گے. کچھ ساتھی جو کھانا پکانے کے لیے ہوں گے، کچھ جو ہوں گے یہ صفائی بھی ہمیں نہیں کرنی ہے، ٹوائلٹ کی صفائی ہے، یہ صفائی ہے، مسجد کی جگہ کیونکہ یہ بند رہتا ہے تو وہ تقسیم ہو جائیں گے کام جو ہے نا، اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے مطابق تو اپنے اوقات کی خود ہم نے حفاظت کرنی ہے. لمبے چڑے وظیفے نہیں، آسان سا معاملہ ہم ہاں یہ ہے کہ یہاں لا یعنی کہ یہاں بچ جائے، لا یعنی کہ ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا اکثر وقت جو ہے وہ لا یعنی میں گزرتا ہے، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. خالی ہم تو نہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک کپڑے والا ہی ہے، وہ سارا دن آواز لگاتا ہے، محبت آتا ہے، اس کے دل میں ظلمت نہیں آئے گی، صرف جھوٹ سے بول رہا ہے اور بلا ضرورت ایک جملہ بولیں گے دل میں ظلمت آئے گی. تو ہم ساتھ لگا لیں. پھر ہم کہتے ہیں ذکر میں دل نہیں لگتا، نماز میں دھیان نہیں جمتا. کیوں کہ ہمارا اکثر اوقات ہماری زبان بے لگام ہے، نگاہیں بے لگام، کان بے لگام. تو یہ ہم سے تھوڑی سی اس کی مشق کریں، نفس آزادی کرتا ہے، اس کو پابند کریں. تو ایسی گفتگو جس سے فائدہ نہ ہو اس کی بجائے ذکر میں لگا دیں، کلاس میں لگا دیں، اچھی بات کرنے میں لگا دیں. تو انشاءاللہ یہ وقت قیمتی بنے گا اور خود محسوس کریں گے. دل بتائے گا اس کا کیا ہے کہ یہاں کی فضاؤں میں نظامیت ہے، یہاں کی فضاؤں میں وہ شفافت ہے، پاکیزگی ہے. دل بتائے گا. اللہ ہمیں اس کی مدد کرنے اور اوقات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے ملفوظات صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کرنا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. باقی کوئی پابندی اور ہمارے یہاں نہیں ہے. اللہ اس وقت بعد میں بھی ساتھی آئیں گے. خدمت کے لیے کون جو ہے